اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، خیر الورا، خاتم الانبیاء، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں اس انداز سے رہنمائی ملتی ہے کہ اس کی کوئی بھی جانب، کوئی پہلو بھی مخفی اور ڈھکا چھپا نہیں رہتا۔ بعض حالتیں ایسی ہیں یا بعض امور ایسے ہیں جنہیں ہم دین کے حوالے سے بہت زیادہ اہم نہیں سمجھ رہے ہوتے، لیکن دین نے انہیں بھی عبادت کا ایک حصہ، ایک جزو قرار دیا۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیمار اور مریض لوگوں کے بارے میں، ان کے حوالے سے خود بیماروں اور مریضوں کو اور ان کے متعلقین کو، پھر ان لوگوں کو جو دنیا سے چلے گئے، جو دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کے بارے میں بھی آپ نے بڑی خوبصورت تعلیمات اور عملی اقدامات کر کے بتائے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان جب تک محنت کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، دنیا کی باغ دوڑ اور مصروفیات میں لگا ہے، تب تک تو اس کی قدر ویلیو ہے۔ جو آج کا معاشرہ سکھا رہا ہے، جس طرف ہم تیزی سے جا رہے ہیں، جسے ہم ترقی سمجھ رہے ہیں، کہ چلتے پھرتے آدمی کی کوئی قدر ویلیو ہے۔ بستر پہ پڑے آدمی کو ہر کوئی بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ دنیا کی ریس سے نکل گیا ہے، اب اس کی قدر ویلیو ختم ہو گئی ہے۔ مشینی دور ہے تو انسان کو بھی مشینی کی طرح سمجھا جانے لگا ہے، لیکن اسلام کی خوبی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کے مظہر ہمیں ان دو پہلوؤں سے دیکھنے کو بھی ملتے ہیں۔ اور دنیا میں آج ہر چیز کی اویئرنس کے بارے میں، اس سے آگاہی کے بارے میں کئی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ کہیں واک کی جاتی ہے، بینرز لگائے جاتے ہیں، بروشرز تقسیم کیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کو معلومات فراہم کی جاتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، ویڈیوز بنتی ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، پروموشنز ہوتی ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن جن معاملات میں ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے، ان معاملات میں نہ کوئی اویئرنس دینے کے لیے تیار ہے، نہ لینے کے لیے تیار ہے، نہ اسے سمجھنے کے لیے تیار ہیں، نہ سمجھانے کے لیے تیار۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوبصورت تعلیمات ارشاد فرمائیں جن سے یہ پتہ چلا ہے کہ اسلام صحت مند، تندرست، توانا لوگوں کے لیے بھی اتنا ہی رحم دل ہے جتنا کہ بیمار آدمی کے لیے، اور اس آدمی کے لیے جو دنیا کی دوڑ سے نکل کر آخرت کے مسافروں کا ہمراہی ہو گیا ہے اور ان کا ساتھی ہو گیا۔ اسلام کی کسی بھی آدمی کے حوالے سے جو رہنمائی ہے، یہ تب تک نہیں ہے جب تک کہ وہ چلتا پھرتا دوڑتا بھاگتا ہے، بلکہ یہ کب تک ہے کہ وہ دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے چلے جانے کے بعد بھی کہا کہ وہ قبر میں ہے، اسے کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن تمہارا اس سے رشتہ ناتا پھر بھی ہے، ختم نہیں ہوا۔ اور بعض رشتے تو ایسے ہیں کہ جن میں وہ رشتہ ناتا ختم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت تعلیمات ارشاد فرمائیں، اور ان احادیث کو جاننا، سمجھنا اور یاد رکھنا، یہ اصل ہماری ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جب تک کوئی بات ذہن میں نہیں رہے گی، یاد نہیں رہے گی، تب تک ہمیں اس کا فائدہ نہیں۔ ایک آدمی ایسا ہے، وہ صحت مند ہے،
لیکن بیماری کے بارے میں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو اگر یاد نہیں ہے تو بیماری کے موقع پہ اس کے کام کا بھی نہیں، کام کا تب ہے کہ جب اسے وہ یاد تھا۔ اس لیے ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ فضائل کا استحضار، فضائل کو ذہن نشین کرنا، ان کو یاد رکھنا، یہی ان سے فائدہ حاصل کرنے کی بہترین صورت ہے۔ اور آج کا دور جہاں انسان مختلف عوارض بیماریوں کا شکار ہے، کوئی چھوٹی عمر میں، کوئی بڑی عمر میں، پھر اس کے ساتھ کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ گھریلو ہیں، کچھ خاندانی ہیں، کچھ ارد گرد کے لوگوں کی طرف سے ہیں، کچھ ذاتی ہیں، کچھ دوسرے لوگوں کی طرف سے ہیں۔ ان حالات میں ڈپریشن، ٹینشن، سٹریس یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ایسے خوبصورت بول اور جملے ہیں کہ اگر ایک ایک حدیث کو ہم یاد رکھیں تو وہ ہماری ڈپریشن، پریشانی خود بخود ختم ہو جائے۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکہ۔ آپ نے فرمایا جس مسلمان کو پریشانی آ گئی، غم نے آ گیا، مصیبت آ گئی، کسی طرح کی کوئی ٹینشن آ گئی، دکھ آ گیا، کوئی پریشانی، اذیت اس کو آ کر گھیر لیتی ہے، فرمایا یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی راستے سے گزرتے ہوئے اسے چبھ جاتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اب اگر ہم اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیں، دن بھر کی پریشانیاں، مشکلات، بیماریاں، مسائل، ان کے ساتھ اگر اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیں تو کیسے ممکن ہے کہ پریشانی اور ٹینشن انسان کے دماغ پہ حاوی ہو جائے؟ دیکھیں دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے پریشان ہونا اور ایک ہے پریشانی کا انسان کے دل دماغ پہ حاوی ہو جانا۔ دین ان دونوں باتوں میں فرق کرتا ہے۔ پریشان ہونا انسانی فطرت ہے، ٹینشن ہونا یہ انسانی فطرت ہے، لیکن اس ٹینشن کا، اس پریشانی کا انسان پر حاوی ہو جانا یہ خلاف فطرت ہے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمایا ایک کانٹا بھی اگر چبھ جاتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے بھی انسان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ مومن کا گھاٹا نہیں ہے، مومن کا نقصان نہیں ہے، خسارہ نہیں ہے۔ وہ صحت کے ساتھ ہے تو بھی فائدہ ہی فائدہ ہے، اس پہ بیماری آ گئی تو بھی فائدہ ہے، اس پر مصیبت پریشانی آ گئی تو بھی فائدہ ہے۔ اور فرمایا حتی الشوکۃ یشاکھھا۔ بڑی خوبصورت بات اس کے ذیل میں محدثین نے لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو وقتی عارضی چھوٹی سی پریشانی ہے، اور وہ چھوٹی سی پریشانی کیا ہے؟ انسان نے کوئی چیز رکھی اور وہ بھول گیا، اب وہ جلدی میں نکلنے لگا، مثال کے طور پر چابی ہے، اب وہ جلدی میں نکلنے لگا، اب اسے مل نہیں رہی، اب نہ ملنے کی وجہ سے جو ٹینشن اس کے دماغ پہ آئی ہے، فرمایا اللہ اس پہ بھی اسے اجر عطا کرتا ہے۔ ہمارے شوگر والے مریض جنہیں شوگر کا مرض ہے، انسولین لگاتے ہیں، بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ حتی الشوکہ، کانٹا چبھنا، اس پر اللہ اجر دیتے ہیں۔ فرمایا جتنی دفعہ وہ انسولین لگاتا ہے، اسے وہ کانٹا چبھتا ہے، وہ سوئی چبھتی ہے، اللہ اس پہ ہر دفعہ اجر عطا کرتے ہیں۔ کیسی خوبصورت بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اللہ مومن کو اجر عطا کرتے ہیں۔ مومن کی تکلیف اللہ کو گوارا نہیں، لیکن اس کی آخرت اس تکلیف کی وجہ سے اور بہتر ہو جاتی ہے، اور اچھی ہو جاتی ہے۔ آخرت میں اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اس کی پروموشن ہو رہی ہے۔ کون آدمی ہے جو کہتا ہے پروموشن نہ ہو؟ کون سا آدمی ایسا ہے جو کہتا ہے ترقی نہ ہو؟ چاہے ملازم ہے، کاروبار کرنے والا ہے، ہر کوئی کہتا ہے ترقی ہونی چاہیے، پروموشن ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ تمہاری بیماریاں، تمہاری مصیبتیں
تمہاری پریشانیاں، ٹینشنیں اور معاشی مسائل یہ سارے کے سارے ایسے ہیں، دنیا میں یہ تمہارے لیے تکلیف دہ ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کی وجہ سے اجر بھی بڑھتا ہے، درجہ بھی بلند ہوتا ہے، پروموشن بھی ہوتی ہے، اور انسان کی اندر سے صفائی بھی ہوتی ہے، انسان پاکیزہ اور گناہوں سے صاف ستھرا بھی ان کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جب بیماری سے گزرتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو انہی باتوں کی تاکید کیا کرتے تھے، اور انبیاء کرام بھی حالات سے گزرا کرتے تھے، بیماریوں سے گزرا کرتے تھے، بلکہ انبیاء کرام پر حالات، بیماریاں، پریشانیاں عام لوگوں کی بنسبت زیادہ آیا کرتی تھی۔ یہ میں نے اور آپ نے سوچ بنا لی ہے کہ نماز پڑھ کے اللہ کو رشوت لگا دی ہے، اب مجھے کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ یہ میں نے اور آپ نے یہ سوچ اور تصور بنا لیا ہے کہ میں نے دعا کر لی ہے، اب اللہ پابند ہے کہ وہ مجھ پہ کوئی مصیبت نہ بھیجے، میں نے صدقہ دے دیا ہے، اب اللہ پابند ہے کہ جو مسئلہ میرا پھنسا ہوا ہے وہ فوری ٹھیک ہو جائے۔ اللہ کسی کا پابند نہیں، اللہ کسی کا پابند نہیں، وہ مالک ہے، وہ خود مختار ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ آزاد ہے۔ ہمارا کام ہے کرنا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ دعا کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، قبول ہو یا نہ ہو، صدقہ دیتے جائیں دیتے جائیں دیتے جائیں، مسئلہ حل ہو یا نہ ہو، اپنے فرائض کی کوتاہی کو دور کریں، انہیں ادا کرتے رہیں۔ شیطان حملہ آور نہیں ہوگا۔ شیطان کب حملہ آور ہوتا ہے؟ ہماری غلط سوچ کی وجہ سے، کہ ہم نے یہ سوچ بنائی کہ دعا سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، مسئلہ حل نہیں ہوا، شیطان کہتا ہے دعا کی، مسئلہ حل نہیں ہوا، چھوڑ دعا کو۔ ہم کہتے ہیں صدقے سے بلا ٹلتی ہے، سچی بات ہے کہ ٹلتی ہے، لیکن حکمتیں بھی اللہ کی کوئی چیز ہے، اللہ کے فیصلے بھی ہماری آخرت کو پیش نظر رکھے ہوتے ہیں۔ اب کہتے ہیں میں نے صدقہ دیا، مسئلہ نہیں حل ہوا، تو شیطان کہتا ہے بھئی صدقہ دینا چھوڑو۔ شیطان بددل کرتا ہے اور عمل سے روکنے کا پورا زور لگاتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں عمل کرنا ہے، رب کا در کھٹکھٹانا ہے، دعا کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے۔ پھر جو ہوتا جائے جو ہوتا جائے رب پہ راضی رہنا۔ ٹھیک ہے مالک، جیسے تو خوش ہے میں بھی خوش ہوں، جیسے تیری رضا میں بھی راضی ہوں۔ جب یہ کرتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود اسباب، وسائل، مسائل سے نکلنے کے راستے نکالتے چلے جائیں گے۔ اب جو حدیث مبارکہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بڑا شدید بخار ہے۔ تو آپ نے کہا بالکل، اور جو بات ارشاد فرمائی توجہ سے سنیں، فرمایا کہ جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے اتنا مجھے اکیلے کو ہوتا ہے۔ 103 بخار ہو جائے جس کو، 104 بخار ہو جائے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے اتنا مجھے اکیلے کو بخار ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو آپ کو اجر بھی ڈبل ہوگا۔ اب یہ صحابی بات کر رہے ہیں پیغمبر سے، تو پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل، پریشانی دوہری ہے، اجر بھی دوہرا ہے، پریشانی بڑی ہے، اجر بھی بڑا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو بات سنائی، بیمار آپ ہیں، بخار آپ کو ہے اور شدت ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود سنو، جس مسلمان کو کوئی کانٹا چبھ جائے یا اس سے بھی چھوٹی بیماری پریشانی اس پہ آ جائے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتے ہیں، اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جڑتے ہیں۔ یہ رویہ ہونا چاہیے، یہ طرز عمل ہونا چاہیے۔
کہ صحابی رسول نبی سے اجر کی بات کر رہے ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں ہیں، آپ بیماری کے باوجود اس بیماری کے فضائل صحابی کو سنا رہے ہیں کہ اس بیماری سے اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، اجر کو دگنا کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں اور گناہوں کو ایسے معاف کرتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں پتے درختوں سے گرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابیہ کے پاس تشریف لے گئے جن کا نام محدثین نے ام صائب یا ام مسیب لکھا ہے۔ دیانت داری بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا جو تھوڑا سا فرق ہوتا ہے محدثین اس کو بھی نقل کرتے ہیں۔ اب پتہ نہیں ہے کہ نام ام مسیب تھا یا ام صائب تھا، حالانکہ نام جو بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن یہ حدیث مبارکہ کی حفاظت ہے۔ یہ حدیث مبارکہ پر اللہ نے جو پہرہ داری کا انتظام کیا ہے کہ محدثین اتنی چھوٹی سی بات کو بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ دیتے۔ آج ہم بڑی بڑی باتیں اپنی طرف سے کہہ دیتے، دین کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیں جھجک نہیں آتی۔ تو ام صائب تھیں یا ام مسیب تھیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو کہا کہ ام مسیب کیا ہوا، کپ کپا رہی ہو، لرز رہی ہو، کانپ رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہیں میں نے کہا شدید بخار ہے اور اللہ اس بخار میں برکت نہ دے، اس بخار دا کچھ نہ روے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بخار کو برا بلا نہ کہو، بیماری کو گالیاں دینے سے کیا ہوگا؟ یہ تو ہمارے حکمرانوں کو کچھ نہیں ہوتا تو بیماری کو کیا ہوگا؟ اس کو کیا فرق پڑے گا؟ تو کہا بخار کو برا بلا نہ کہو، بخار کو گالی نہ دو۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا جس طرح لوہار لوہے کو بھٹی میں ڈال دیتا ہے اس کا سارا میل کچیل الگ ہو کے نکل جاتا ہے، ایسے ہی بخار انسان کے جسم کے ہر حصے کے گناہوں کا میل کچیل نکال کے اسے الگ کر دیتا ہے۔ اور یہ جو خوبی ہے یہ صرف بخار میں ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو خون کی بیماریاں، کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو آنکھوں کی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو سکن کی ہیں، جلد کی ہیں۔ بخار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ یہ پورے جسم پر طاری ہوتا ہے۔ اور عجیب بات ہے، گزشتہ دنوں ایک ڈاکٹر غیر مسلم، ان کی میں بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بخار انسان کے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ غیر مسلم ڈاکٹر یہ کہہ رہا تھا، تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 1400 سال پہلے یہ بات فرما گئے کہ بخار اس کو برا بلا نہ کہو، یہ جب آ جاتا ہے تو انسان کے جسم کے روئیں روئیں کے جو بال ہیں، میل کچیل ہے، یہ انہیں دھو کے صاف کر کے اللہ کے ہاں اس حال میں پیش کر دیتا ہے کہ انسان گناہوں سے پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تو بیماریاں کس لیے آتی ہیں؟ انسان کو اونچا اڑانے کے لیے۔ امتحانات کس لیے آتے ہیں؟ انسان کی پروموشن کے لیے۔ دنیا میں امتحان نہ ہو تو بچہ اگلی کلاس میں جاتا ہے؟ دنیا میں اگر کسی کا امتحان نہ ہو تو اگلے گریڈ میں جاتا ہے، پروموشن ہوتی ہے۔ امتحانات کے ساتھ، بیماریوں کے ساتھ ہی اللہ انسان کے ایمان کی اور اس کے دین کی پروموشن کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو ایک بات ارشاد فرمائی وہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی ایسا ہو کہ جس کا عمل اتنا نہ ہو کہ وہ کسی بڑے مقام تک پہنچ سکے، عمل میں سستی ہے، عمل میں کوتاہی ہے، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اس پہ بیماری بھیج کے اس کے عمل کی جو سستی اور کوتاہی ہوتی ہے اس کا اجر اس کو دے کے اللہ اسے بغیر عمل کیے، بیماری کی وجہ سے، مصیبت پریشانی کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے اور اس کا مقام ان لوگوں کے برابر ہو جاتا ہے جو صحت مند تھے لیکن عمل زیادہ تھا۔ تو مومن کا کسی حال میں بھی نقصان نہیں،
مومن کا کسی حال میں بھی کوئی گھاٹا نہیں ہے، ہر حال میں فائدہ ہے۔ اللہ اپنے بندے کا گھاٹا کر کے کیا کرے گا؟ سوچئے ذرا، اللہ کو جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، کیا بندے کا نقصان عزیز ہے، اچھا لگتا ہے؟ اس کے پاس تو خزانے ہی خزانے، اور جو نہ ختم ہوئے ہیں نہ ختم ہو سکتے ہیں، نہ کم ہوئے ہیں نہ کم ہو سکتے ہیں۔ اللہ تو بندے کی خیر چاہتا ہے دنیا سے زیادہ بڑھ کے آخرت کے معاملے، دنیا سے زیادہ آخرت اللہ کو زیادہ عزیز ہے۔ اور ایک مومن کے معاملے میں یہ بات اللہ کے ہاں زیادہ بہتر ہے کہ وہ دنیا میں عارضی وقتی مشقت پریشانی اٹھا لے، لیکن اس کی آخرت اچھی ہو جائے، اس کی آخرت بہتر ہو جائے۔ اور پھر اللہ کا بڑا احسان بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ کئی دفعہ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آدمی صحت مند ہو، نیک اعمال میں لگا ہوا ہو، باجماعت نماز کا اہتمام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، یا آدمی اپنے گھر میں ہے اور اعمال کا پورا اہتمام کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ اس پر بیماری آ گئی، اب نماز باجماعت نہیں پڑھ سکتا، گھر پہ پڑھ رہا، سفر پہ چلا گیا، سنتیں پڑھنے کا اس طرح موقع نہیں ملا، یا کوئی ایسی بیماری آ گئی کہ جو صحت کی حالت میں گھر رہ کے نیک عمل کرتا تھا اب وہ نہیں کر پا رہا، تو فرمایا بیمار آدمی کو، مسافر آدمی کو اللہ بغیر کیے وہ سارے اعمال کا اجر دیتا ہے جو صحت مند ہونے کی حالت میں کرتا تھا اور جو گھر رہتے ہوئے کرتا تھا۔ دنیا داری کیا ہے؟ جو مزدور 2 دن نہ آئے تو تیسرے دن چھٹی سے فارغ کر دیتے، 4-5 دن سے زیادہ کوئی اپنا نقصان نہیں برداشت کرتا، لیکن میرے اور آپ کے کریم رب کا رویہ کیا ہے؟ بیمار ہو گئے ہو، نہیں وہ اعمال کر سکتے جو صحت کی حالت میں کرتے تھے، تو میں نے بغیر کیے تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ تو صحت کے وقت میں، صحت کے عالم میں جو آدمی اعمال میں لگے گا، بیماری کی حالت میں پھر اسی کو فکر ہوگی، اور پھر اللہ بغیر کیے اسے اجر عطا کر دیں گے۔ ہمارے ہاں بھی تو پینشن لگتی ہے نا، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مریض آدمی کے لیے جب وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کی صحت کی حالت میں کیے ہوئے اعمال کی بدولت، اس نے جو ڈیوٹی سر انجام دی ہے، کام کیا ہے، ذمہ داری نبھائی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ اس کی پینشن لگا دیتے ہیں۔ اور یہ پینشن کیا ہوتی ہے کہ اللہ بغیر کیے اس کو پورا اجر عطا کر دیتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے جو اس نے صحت کی حالت میں کیا ہے وہ قبول نہ ہو سکتا ہے، لیکن جو بیماری کی حالت میں، جو سفر کی حالت میں اللہ رب العزت اس کے لیے اجر لکھیں گے، وہ مقبول اعمال کا لکھیں گے، جس کو کل ٹھکرایا نہیں جائے گا، جس کو کل رد نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ خوبصورت تعلیمات ہیں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کا مریضوں کے بارے میں، بیماروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت تعلیمات۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن انسان کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، وہ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ کہیں گے یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، کیا ابن آدم، اے انسان، میں بیمار ہوا تو نے میرا حال ہی نہیں پوچھا، میرا پتہ ہی نہیں لیا۔ بندہ کہے گا رب العالمین میں کیسے آپ کا پتہ لیتا، میں کیسے آپ کی عیادت کرتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسے یہ جواب دیا، اللہ یہ فرمائیں گے تجھے پتا تھا کہ تیرا فلاں پڑوسی، فلاں رشتہ دار بیمار ہے، اگر تو اس کا پتہ لینے جاتا تو مجھے وہیں پاتا، میں وہیں ہوتا۔ کیسی خوبصورت بات ہے، ایک بیمار کو عیادت کرنے والا، اس کے پاس جانے والا، اس کے پاس بیٹھنے والا، وہ خوشی چند لمحوں میں دے کے آ جاتا ہے
جو 24 گھنٹے مسلسل دوائیاں نہیں دے سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، اور پھر اس پہ اجر بہت بڑا بتایا۔ اجر کیا بتایا؟ فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کی عیادت کے لیے آتا ہے، اس کا پتہ لینے کے لیے آتا ہے، حال دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، تو فرمایا کہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو ایسے ہے جیسے یہ جنت میں چہل قدمی کر رہا ہے، جنت میں چل رہا ہے۔ گھر سے لے کے وہاں جانے تک اس کا سفر ایسا ہے جیسے جنت میں واک ہو رہی ہے۔ اور فرمایا کہ جب وہ مریض کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کی رحمت بارش کی طرح اس پر برسنے لگتی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر صبح کو جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 70,000 فرشتے ہمارے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے، چھوٹے سے کام کی وجہ سے، اور جسے آج کی ٹیکنالوجی نے بڑا آسان کر دیا، جتنا آسان ہوا ہم اتنے سست ہو گئے۔ فون پہ کسی کا حال پوچھنا کوئی مشکل ہے، اور اب تو بلکہ حال یہ ہو گیا ہے، نحوست ایسی پڑ گئی ہے کہ فون پہ سلام دعا بھی ختم ہو گئی، حال پوچھنا تو دور کی بات ہے نا، سیدھا کام پہ آتے ہیں۔ کام کی بات کہ میں نے تمہیں یہ کام کہا تھا، ایسا تھا ویسا تھا، نہ سلام ہے، نہ اگلے کا حال پوچھا، نہ اگلے سے کوئی بات پوچھی، سیدھا کام کی بات۔ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا کام ہے، 70,000 فرشتے انسان کے لیے رحمت کی دعا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ جس پہ 70,000 فرشتے صبح سے لے کے شام تک رحمت کی دعائیں کریں، اس کو دنیا میں کس چیز کی کمی رہ سکتی؟ چھوٹے سے عمل کی وجہ سے۔ کون آدمی ہے جس کے گھر میں بیمار کوئی نہیں؟ کون آدمی ہے جس کے پڑوس میں بیمار کوئی نہیں؟ کون آدمی ہے جس کا کوئی رشتہ دار بیمار کوئی نہیں؟ کسی کا پڑوسی بیمار ہے، کسی کا رشتہ دار بیمار ہے، لیکن آج ہم ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے جو بے پناہ اجر بھی رکھتے ہیں اور بے پناہ فائدہ بھی رکھتے ہیں، ہم ان سے غافل ہو گئے۔ اور غافل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک وجہ، اور وہ وجہ ہے ہمارے تکلفات، رسم و رواج۔ اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے، اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے اور کہتے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہو جاؤ گے، پریشانے والی کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے والا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ شفا دے گا۔ آپ زیادہ دیر مریض کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں فرماتے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ جسے کچھ بھی نہیں نا پتا، وہ جا کے سب سے پہلے ایکسرے پڑھے گا، ایکسرے میں کیا ہے، وہ جا کے رپورٹیں پڑھے گا، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ فائل سیدھی پکڑنی کہ الٹی پکڑنی، اور پھر جانا ہے تو فروٹ لے کے جانا ہے۔ جب وہ صحت مند تھا اس وقت اس کو کھلاتے تو شاید بیمار نہ ہوتا۔ اب تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی یہ نہیں کھانے، اور وہ دے کے چلا گیا، اگلا آیا وہ جوس لے آیا۔ اب پچھلے کے فروٹ وہ اگلا آنے والا کھا رہا ہے، اور اس سے اگلا آنے والا وہ پچھلے کے جوس پی رہا ہے، اور ہر آنے والا کہہ رہا ہے ہو پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں بچے گا بھی کہ نہیں بچے گا۔ ہمارے محلے میں ایسا ہوا تھا، وہ تو نہیں بچا تھا، ساتھ فروٹ کھا رہا ہے، جوس پی رہا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی زندگی کی آخری سٹیج پہ ہے، بچنے کا امکان کوئی نہیں، اس کو بھی جا کے تسلی دینی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، ٹھیک ہو جاؤ گے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ اتنا سا کہنے سے اگلے کا دل خوش ہو جاتا ہے، اتنا سا کہنے سے اگلا راضی ہو جاتا ہے۔ ان تکلفات کو درمیان سے ختم کریں۔ جو آدمی وہاں پہ گیا ہے، اب بیمار آدمی ہے، اس کے پاس جو اس کا خیال رکھنے کے لیے کوئی اس کا بیٹا ہے، بھائی ہے، کوئی بھی موجود ہے، اب وہ مریض کی طرف توجہ کرے یا آنے والوں کی طرف توجہ کرے، ان کو کھلانے پلانے کی طرف توجہ کرے یا مریض کے طرف توجہ کرے۔ یہ ساری چیزیں
اپنے ذہنوں سے اتار کے جایا کریں، اللہ کا واسطہ ہے۔ ایک جوس کے پیچھے بدید نہ ہو جایا کریں، ایک بوتل کے پیچھے بدید نہ ہو جایا کریں کہ میں گیا ہوں حال پوچھنے، مجھے پانی نہیں پوچھا۔ او بھائی باہر پانی لگا ہوا ہے، واٹر فلٹر پلانٹ لگا ہوا، وہاں سے پی لو۔ پہلے بھی تو سارا ہفتہ سارا مہینہ گھر سے ہی کھاتے ہو نا، تو حال پوچھنے گئے ہو تو کوئی بات نہیں، گھر سے کھا کے چلے جاؤ۔ یہ کیا لیول ہو گیا؟ بندے کا کوئی لیول ہونا چاہیے، ایک جوس پیچھے بندہ بدید ہو جائے، پوچھا نہیں ہے۔ بھائی یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ آج اس کو ہم نے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنا لیا۔ میں شادی پہ گیا ہوں، اس نے صحیح طریقے سے سلام نہیں لی۔ میں بیمار کا پتہ لینے گیا ہوں، وہ تو 1 منٹ نہیں میرے پاس ٹھہرا۔ ہمیں چاہیے کہ ان تکلفات کو درمیان سے ختم کریں، اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرماتے تھے۔ قرآن میں فرمایا وما انا من المتکلفین، فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دے تکلف نام کی شے میرے اندر کوئی نہیں۔ آج یہ تکلفات ہیں جنہوں نے جینا بھی مشکل کر دیا، مرنا بھی مشکل کر دیا۔ نہ جینا سوکھا نہ مرنا سوکھا۔ اس لیے آسانیاں پیدا کریں، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، کچھ نہ لے کے جائیں، اور کسی چیز کی توقع بھی نہ لے کے جائیں، کچھ نہیں ہوگا۔ جو اصل حکم ہے اس کی طرف توجہ کریں، اور مریض کے پاس زیادہ بیٹھے نہیں، سٹوریاں نہ سنیں۔ اس کا آپ پتہ لینے گئے ہیں، پتہ لے لیں، ٹھیک ہے طبیعت انشاءاللہ اور بہتر ہو جائے گی۔ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے صحت یاب ہو جاؤ گے، جلدی بہتر ہو جاؤ گے۔ یہی بات کرنی چاہیے، اور آخر تک یہی بات کرنی چاہیے، پتہ لینے والوں کو بھی اور ان کو بھی جو مریض کے ساتھی ہیں، چاہے بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، بیٹا ہے، کوئی بھی ہے۔ آج ہم نے ایک اور جملہ سیکھ لیا، بھئی اللہ اس کی مشکل آسان کرے۔ کیا بے وقوفی کی بات ہے؟ میں سوچتا ہوں کہ ہم لوگ دنیا داری کے معاملات میں اتنے پھنس گئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ابا جلدی دنیا سے جائے، اماں دنیا سے جائے، اللہ اس کی مشکل آسان کرے۔ بھئی یہ کیا بات ہے؟ جس رب نے مشکل بھیجی ہے وہ نہیں جانتا؟ جس رب نے پریشانی بھیجی وہ نہیں جانتا؟ انسانیت کی قدر اتنی گر گئی ہے کہ بیٹا بھی یہ کہے، بیٹی بھی یہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ اللہ سے دعا کریں۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے پہلے بتائی، آخری لمحے تک میت کو تسلی دو، حوصلے بلند رکھو، اور اللہ سے امید رکھو کہ وہ کرے گا، بالکل کرے گا، یقیناً کرے گا۔ تو ہمارے رویے اس مشینی دور نے یہ کر دیے، ہمارے رویے اس مشینی دور نے یہ کر دیے، اور یہ بڑا خطرناک جملہ ہے نعوذ باللہ۔ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ اس کی مشکل آسان کرے، اتنا خطرناک جملہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو گناہگار ترین آدمی ہوتا ہے نا، اس کی روح نہیں نکلتی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ اس کی مشکل آسان کرے، کیا کہتے ہیں؟ کہ ابا پرلے درجے کا گناہگار آدمی تھا۔ یار خدا کا خوف کریں، جملے سوچیں، کچھ کہنے سے پہلے سوچیں اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، بات کہاں تک جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں اتنے شدید قسم کے بیمار تھے۔ کئی دفعہ میں نے کوشش کی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری ایام تھے ان کے بارے میں گفتگو کروں، یقین کرو ہمت ہی نہیں پڑتی ہے۔ ہم ایسے ایسے جملے بولتے ہیں کہ 4 پیسے کا نقصان نہ ہو ابے کی وجہ سے، اور ابا پراپرٹیاں بنا کے گئے، ابے نے سب کچھ بنایا، اور ہم کہتے ہیں کہ ابا جلدی جلدی چلا جائے۔ ابے کا ہونا، اس کا ایک ایک پل، اس کا ایک ایک لمحہ، چاہے وہ بے ہوشی کی حالت میں ہے
اولاد کے لیے ایسی رحمت ہے کہ ساری دنیا کے ولی مل کر دعائیں کرتے رہیں، ویسی رحمت نہیں ہو سکتی۔ ماں کا ایک پل ہونا گھر والوں کے لیے ایسی رحمت ہے کہ ساری دنیا کے پیر تمہارے دروازے پہ آ کے بیٹھ جائیں، اللہ کی قسم ویسی رحمت نہیں ہو سکتی۔ وہ کچھ نہ کریں، وہ زبان سے کچھ نہ بولیں، تو ہمیں ان باتوں کو دیکھنا ہے جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کے گئے کہ مریض کو جو دیکھنے والے ہیں، اس کا پتہ لینے والے ہیں، اس کا حال پوچھنے والے ہیں، سب کو یہ چاہیے کہ اسے پوری تسلی دے، اور جس کا جتنا یقین ہوگا اللہ ویسے فیصلہ کرتے ہیں۔ اس دنیا میں آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے، شوگر کے مریض تھے، لوگ کہتے ہیں قابل علاج نہیں، وہ ٹھیک ہو گئے۔ کینسر کے مریض ایسے ملیں گے، لوگ کہتے ہیں کہ واپسی نہیں ہوتی، وہ ٹھیک ہو گئے۔ وہ بھائی اللہ سے یقین رکھو، اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ پورے یقین کے ساتھ، اور قدر کریں ان رشتوں کی جو ماں باپ کی صورت میں ہیں، بہن بھائیوں کی صورت میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے پاس جایا کرتے تھے تو پھر اس کے پاس جا کر اگر کوئی کہنے کی بات ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کہہ دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک حدیث طیبہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب آپ کے پاس کوئی جنازہ لایا جاتا، آپ صحابہ سے پوچھتے تھے کیا اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے؟ صحابہ کہتے دینا ہے۔ تو آپ پوچھتے کہ قرضہ دینے کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ قرضہ لینا برا نہیں ہے، لیکن انسان قرضہ لینے کا اس طرح عادی ہو جائے کہ اس کا سب کچھ بیچ کے بھی قرضہ نہ اترے، تو یہ والا قرضہ لینا دین نے اس کو منع کیا۔ تو آپ پوچھتے قرضہ ہے؟ صحابہ کہتے ہے۔ پوچھتے دینے کا بندوبست ہے؟ صحابہ کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھاتے، اور اگر پتہ چلتا قرضہ ہے دینے کا بندوبست نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے تم اس کی نماز جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھاتا۔ اور آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی مقروض ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، جب تک اس کا قرضہ نہیں ادا ہوتا تب تک اس کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی، جتنا مرضی نمازی پرہیزگار کیوں نہ ہو۔ آج ہمیں اس بات کی فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے بعد ہماری اولاد پتہ نہیں قرضہ ادا کرے کہ نہ کرے، پھر تو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوتی۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جب فتوحات زیادہ ہو گئی تو آپ نے فرمایا انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں مومنوں کی جانوں کے معاملے میں ان کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہوں۔ اور فرمایا جو آدمی مر جائے اگر اس نے اپنے وارثوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے تو اس کے وارثوں کا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دنیا سے چلا گیا ہے اور اس نے قرضہ دینا ہے، وارث دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اتنی وراثت نہیں چھوڑ کے گیا کہ وہ قرضہ ادا کرے، تو آپ فرماتے کہ میں اس مسلمان کا قرضہ ادا کروں۔ آج میلاد کا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے رنگ سے اس کو منا رہا ہے، خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کسی مقروض کا تھوڑا سا قرضہ، کسی جنرل سٹور پہ، کسی کریانے کی دکان پہ، کسی ایک آدمی کا تھوڑا سا قرضہ چپکے سے جا کے ادا کر دیں، اس سے بڑا میلاد کوئی نہیں۔ کسی کو دوائی کی ضرورت ہے، 1 مہینے کی دوائی اسے لے دیں، یہ میلاد کی خوشی۔ ایسے کام کریں جن کاموں سے میرے اور آپ کے نبی خوش ہوں، ایسے کام کریں کہ جن کاموں میں لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ قرضہ میں ادا کروں گا۔ اور کتنا بڑا دل تھا میرے اور آپ کے نبی کا، کتنا وسیع ظرف تھا میرے اور آپ کے نبی کا۔ نہ کوئی رشتہ داری ہے،
نہ خاندانی قرابت ہے، نہ تعلق ہے، بس مسلمان تھا۔ آج یہ بات اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے کہ کسی کا صرف مسلمان ہونا دنیا میں کیا اہمیت رکھتا ہے، کسی کا صرف مسلمان ہونا دنیا میں اور اللہ کی نظر میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعتبار سے بھی، اپنے رشتہ داروں کے اعتبار سے بھی، دوسروں کے اعتبار سے بھی۔